کچھ لوگ ہوتے ہی ناقدرے ہیں، اور یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ اور اگر آپ کا واسطہ ایسے ہی ناقدرے لوگوں سے پڑ جائے کہ جن کے ساتھ آپ جتنی مرضی اچھائی کر لیں لیکن وہ ناقدرے ہی رہیں، وہ آپ کی قدر نہ کریں، آپ کے خلوص کو آپ کے منہ پہ دے کے مارا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے خلوص کا جلوس نکال دیں، تو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ نے یہ 6 جملے اپنی زندگی میں یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ ایسے لوگوں کو جواب دے سکیں۔ اچھا، یہ ناقدرے لوگ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے سسرال والے ہی ہوں، یہ آپ کے بہت قریبی عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کا شوہر ایون ناقدرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ پریشان نہ ہوں، آپ ذہنی طور پہ اسٹریس فری رہیں اور اسٹریس نہ لیں ایسے لوگوں کی وجہ سے، اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج صبح ویکینڈ کا آغاز جناب حلوہ پوری کے ناشتے کے ساتھ تھا، اور میں لینے کے لیے خود گئی تھی ناشتہ، اور چھوٹی سی کلپ میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیجیے، ان کو بھی انجوائے کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، اور چینل پہ نہیں تو چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز نا ہمیشہ یاد رکھیے گا، 90% کیسز میں جو لوگ قدر نہیں کرتے نا قدرے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت شدید قسم کے خود پسند ہوتے ہیں، نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں صرف اپنا آپ، اپنے کیے ہوئے کام وہی ٹھیک لگتا ہے، باقی دوسرا انسان انہیں ہر موقع پہ غلط لگتا ہے۔ سو اگر آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جائے تو یقین کریں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بیسٹ ہیں اور ہمارے آگے کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ بالکل اس کی کوئی اوقات، کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنی ویلیو، اپنی عزت بنانی ہے، اور وہ خود کس طرح سے بنانی ہے، ان لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آپ نے چینج کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو آپ نے ان لوگوں کی ان حرکتوں کے بعد استعمال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کسی بھی رائے کے جواب میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں بالکل آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے بارے میں زیادہ بہتر پتہ ہے، میں اپنی حقیقت زیادہ بہتر طور پہ جانتی ہوں۔ دیکھیں، رائے لینا بری بات نہیں ہے، رائے دینا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی رائے کو دوسرے پہ امپوز کرنا یا اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک سمجھنا اور دوسرے کو غلط سمجھنا، یہ غلط ہے۔ سو اگر یہ آپ کو کوئی رائے دیں، کوئی مشورہ دیں، اور آپ کو لگے کہ یہ رائے جو ہے نا میرے پہ تھوپی جا رہی ہے، تو آپ نے یہ جملہ ضرور استعمال کرنا ہے۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ جملے کی طرف۔ اچھا، پھر اگلی بات جو کہ آپ نے لازمی اپنے ذہن پہ رکھنی ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے جب بھی آپ کا یا تو آرگیومنٹ ہو رہا ہو، اول تو کوشش کریں گے ایسے لوگوں سے آرگیومنٹ آپ کا ہو ہی نہ، لیکن بہرحال اکثر موقع ایسے آ جاتے ہیں جس میں آپ کو بات لمبی کرنی پڑ جاتی ہے، تو آپ یہ کہیں کہ جناب میں ایک مکمل انسان ہوں، لیکن مجھے اپنی لمٹس کا پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے دوسرے کو کیسے لمٹس میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی تو باؤنڈریز ہیں، لوگ ان کی باؤنڈریز کے اندر نہ آئیں، لیکن دوسروں کی باؤنڈریز کے اندر آنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے، دوسروں کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میری ایک ایسے نارسسسٹ انسان سے واسطہ میرا پڑا ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ ایسے لوگوں کو نا مطلب ان کا کوا سفید ہی ہوگا، چاہے ساری دنیا کا کالا ہے نا، وہ کہیں گے نہیں جی کوا تو سفید ہی ہے، اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے اور آپ غلط ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیں کوئی ایسا موقع آتا ہے نا جن میں ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بحث کرنی پڑ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بڑے آرام سے نا اس سچویشن میں سے نکل جانا ہے، اور نکلنے کے لیے نا ایک چیز لازمی بول دیجئے کہ یہ غیر صحت مند بحث ہے اور میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں تو ایسے لوگوں سے بحث کرنے سے گریز کیجیے۔ دیکھیں میں نے کہا نا ناقدرہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ سونے کو بھی مٹی میں رول دیتا ہے، اور جو قدردان ہوتا ہے نا وہ مٹی کی بھی قدر کر لیتا ہے۔ سو اگر ناقدرہ انسان ہے اس کے ساتھ آپ جتنی مرضی بحث کر لیں گے نا، آپ اس کو بات نہیں سمجھا سکیں گے، آپ اس کو ٹھیک بات پہ لا ہی نہیں سکیں گے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں کر سکیں گے۔ سو اگر ایسے لوگوں سے بحث کا موقع آ جائے نا، اول تو اوائڈ کیجیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی بحث ہو رہی ہو۔ میں نے نا اکثر لوگوں کے ساتھ نا بحث کرنا چھوڑ دی ہے، جن پہ مجھے یہ لگا نا کہ ان لوگوں کے ساتھ بحث کر کے، آرگیومنٹ کر کے، یا ایون ان لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انسان کنویں میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اسے بچانے کے لیے اسے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہ رہا۔ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی نا ہدایت اس انسان کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ جو ہدایت نہیں مانگتا نا اسے ہدایت نہیں ملتی، یہ ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ سو اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں، صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں، یہ غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اپنے ساتھ، لیکن وہ نہیں مان رہا نا، تو پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر آپ کو ایسے انسان کو سمجھانے کا، اپنی الفاظ کو ڈی ویلیو کرنے کا، اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلو جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، جو ناقدرہ انسان ہوتا ہے نا
وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ نا کام کرنے سے پہلے اس کی منظوری لے یا اس سے مشورہ کر کے وہ اوکے کرے تو تبھی وہ کام شروع کرے. تو دیکھیں ایسے انسان کو نا آپ نے یہی کہنا ہے کہ جی مجھے آپ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہوا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا صحیح اور کیا غلط کر رہا ہوں. مشورہ لینا بہت اچھی بات ہے. کسی ایسے انسان سے ضرور مشورہ لیجئے جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا مشورہ دیتا ہے, آپ کے ساتھ مخلص ہے. لیکن کوئی ایسا انسان جو آپ کے کام پہ صرف سمجھ لیں کہ ٹانگ کھینچنا چاہ رہا ہے, یا وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں اور وہ آپ کو بس کسی نہ کسی طرح اس چیز سے ہٹا دے, تو ایسے انسان سے مشورہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک مکمل, آپ ایک قابل انسان ہیں. آپ کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت اچھے سے رکھ دی ہے. سو ایسے انسان کو آپ یہی کہیں کہ جی میں ایک مکمل اور قابل انسان ہوں, میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں, میں اپنے لیے اچھا برا سوچ سکتا ہوں. آپ برائے مہربانی اس مسئلے میں نہ پڑیں, آپ اس بات کی پریشانی اور ٹینشن اپنے اوپر سوار نہ کریں. میں اپنے لیے بہترین فیصلے خود کر لوں گا انشاءاللہ. سو دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو نا ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے, کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح جو ہے نا بس ہمیں آگے رکھا جائے. سو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جتنا دور رہنے کی کوشش کریں گے نا اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ یہ لوگ خود بخود نا آپ کے معاملات میں ٹانگ ضرور اڑائیں گے, اور ٹانگ اڑانے کے بعد نا ان کی پوری کوشش ہوگی کہ انہی کی بات مانی جائے, اور آپ کی ویلیو ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتی. تو جیسے میں نے کہا نا کہ ناقدرہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی مٹی کر سکتا ہے. اچھا جی, اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ضرور اس کو سنیے گا اور خیال کیجیے گا. دیکھیں یہ جو ناقدرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آپ پہ جذباتی وار بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ پہ ایموشنل اٹیک یہ کریں گے. آپ نے اس بات کو انہیں باور کرانا ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل رہی ہے. آپ یہ انہیں بتائیں کہ جی آپ نے میرے پہ ایموشنل اٹیک کیا اور مجھے یہ برا لگ رہا ہے. آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ کی یہ بات میرے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات نہ کریں. جب تک آپ انہیں خود یہ بات نہیں بتائیں گے نا, انہیں بات ریئلائز ہی نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دوسروں کے جذبات سے کھیل جاتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور خود یہ لوگ مظلوم بن جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, جو انسان آپ کے سامنے مظلوم بن جائے نا اور آپ پہ وار کرنے کے بعد مظلوم بن جائے اور چار لوگوں میں آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے, وہ آپ کا کبھی خیر خواہ, آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپ کا دشمن ہے. دوست کے بھیس میں ایسے لوگ دشمنی کر جاتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے تو اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں یا آپ کی بات سن رہے ہیں, اور آگے جا کے اس بات کو کسی اور طریقے سے پیش کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے ہمدردیاں بٹورتے پھرتے ہیں. سو ایسے لوگوں سے یہی کہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. سیدھی اور سمپل سی بات ہے, کیونکہ آپ میرے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور میں نے کسی کو اجازت نہیں دی ہوئی کہ کوئی میرے جذبات کے ساتھ کھیلے. لہٰذا آپ بھی برائے مہربانی سے یا تو پرہیز کر لیجئے یا پھر آپ دور ہی رہیں گے. اچھا جی, چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف. دیکھیں انسان نا, ہر انسان اپنا اچھا برا ضرور سمجھتا ہے, ہر انسان اپنا اچھا برا جانتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ پہ اپنی مرضی امپوز کرنا چاہ رہا ہے اور زبردستی کر رہا ہے, اور آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس سے آپ کو صرف نقصان ہی ہونے والا ہے, آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونے والا, تو پھر آپ نے اس طرح کے انسان کو جواب کیسے دینا ہے؟ یہ ایک بات ہے نا کہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اصل تو دیکھیں ساری گیم اس دنیا میں جو ہے نا وہ ڈیلنگ کی گیم ہے. دنیا میں لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کر رہے ہیں, آپ اپنے رشتوں کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں, وہ کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں ہر ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جاتا, سب گدھے گھوڑے ایک لاٹھی سے آپ نہیں ہانک سکتے. ہر ایک کے ساتھ چلنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں ایسے ناقدرے لوگ اگر آپ کو مل جائے نا, تو آپ نے ان سے یہ بات ضرور کہنی ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرے لیے بہتر ہے, چاہے وہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کو خود بہتر پتہ ہے نا کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے. تو اگر کوئی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ بات باور کرائیں کہ جی آپ کو اگر نہیں اچھا لگ رہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, صرف آپ کو دکھانے کے لیے, آپ کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں اپنے ساتھ برا نہیں کر سکتا. اس کے لیے تو ایک بڑی پرانی سی ایک مشہور کہانی بھی ہے, اور بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک انسان, ایک بندہ تھا اور اس کا گدھا جو ہے وہ دونوں جا رہے تھے. تو لوگوں نے کس طرح سے, بہرحال کہانی لمبی ہے, میں اس کو یہاں پہ کمپلیٹ تو نہیں ڈسکس کروں گی. تو ساتھ اس کا بیٹا تھا, تو دو لوگ جا رہے تھے, ساتھ ان کا گدھا تھا. تو لوگوں نے اس کو کس طرح سے کہا, دیکھو یہ جا رہا ہے گدھا بیچارہ نیچے. وہ پہلے انہوں نے کہا جی دونوں پیدل جا رہے ہیں, گدھا بھی چل رہا ہے, کتنے بیوقوف لوگ ہیں وہ اس گدھے پہ بیٹھ ہی جائیں. جب گدھے پہ بیٹھ گئے, پھر آگے کچھ گئے, تھوڑی دور گئے, تو لوگوں نے کہا کتنے ظالم لوگ ہیں, گدھے پہ بیٹھ گئے, یہ نہیں کہ پیدل چل رہے ہیں. تو پھر وہ پیدل چلنے لگ گئے بیچارے. تو اس طرح کرتے کرتے نا آخر میں انہوں نے گدھے کو اپنے سر پہ بٹھا لیا تھا. سو اگر لوگوں کی آپ اس طرح کی باتوں میں آئیں گے اور اس طرح کی باتوں میں آ کر آپ اپنے فیصلے بدلیں گے,
یا لوگوں کو آپ اس طرح سے خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کیجئے یہ لوگ خوش ہونے والے نہیں ہیں. یہ دنیا ایسی ہے جو کہ جیسے میں نے شروع میں کہا نا، یہ خلوص کا جلوس نکال دیتے ہیں. اور لوگ کیا کریں گے آگے جانے کے لیے نا، آپ اگر ان کے آگے دیکھیں، عاجزی بہت اچھی چیز ہے، عاجزی اختیار کیجئے. میں ہمیشہ کہتی ہوں عاجز رہیں. عاجز انسان کو نا اللہ تعالیٰ پھل لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رنگ لگا دیتا ہے. لیکن اگر یہی عاجزی آپ اتنی زیادہ دکھائیں گے نا تو پھر لوگ کیا کریں گے، آپ کی پیٹھ کو پائیدان سمجھ کے اپنے جو ڈیسٹینیشنز ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اوپر چڑھ کے وہ گزر جائیں گے. لیکن آپ کی عاجزی کو کوئی بھی ایڈمائر نہیں کرے گا، یا کوئی بھی آپ کی عاجزی سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس بندے کی عاجزی ہے، اس کی مخلصی ہے. الٹا وہ آپ کی مخلصی کا مذاق اڑائیں گے. تو اس دنیا میں نا لوگوں کے ساتھ اتنا مخلص رہیے جتنی ضرورت ہے، حد سے زیادہ مخلص نہ ہو، کیونکہ دنیا خلوص کو پہچان ہی نہیں سکتی. میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں نا شاید اب وہ نظر ہی نہیں رہی کہ جو کسی خلوص کو پہچان سکیں. ایک انسان اگر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہے، تو آپ کا بھی بنتا ہے کہ آپ اس کے خلوص کو پہچانیں، آپ اس کے خلوص کا جواب خلوص سے ہی دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے خلوص کو اپنے آپ پہ واجب کرنے کہ یہ تو اس کا فرض ہے اور یہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے اور اس کے جواب میں اس کو جوتے کے نوک پہ رکھوں گا. زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. میں کہتی ہوں حقوق العباد نا بڑی بڑی چیز ہے. اس لیے کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، جواب میں آپ بھی اچھا کریں. لیکن کوئی اگر آپ کی ناقدری کر رہا ہے نا، تو بس پھر ناقدری کرنے والے انسان کے ساتھ ایک سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں نے آپ کو 6 پوائنٹس بتا دیے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. لیکن ایک چیز نا، آپ نے یہ پوائنٹس اپنے ریز کریں، ضرور ریز کریں. اس کے بعد ایک بہترین چیز جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی، وہ ہے خاموشی. خاموشی اختیار کر لیجئے. اور خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ قدر نہ کرنے والے لوگوں کی چیخیں نکلوا دے. بالکل آپ سین سے آؤٹ ہو جائیں ایسے لوگوں کے لیے. خاموش ہو کے اب کنارہ کشی اختیار کر لیں. اور یقین کریں ایک وقت ایسا آئے گا جب ایسے لوگوں کو یہ بات ریئلائز ہوگی کہ ہم نے کتنی غلطی کی، ہم نے کتنا برا کیا اس شخص کے ساتھ. آنے دیجئے وہ والا وقت جب آپ کی کرنی ہے تو اللہ کی طرف سے. آپ نے جو کسی کے لیے کیا، اچھا کیا، آپ کو اس کا اجر اللہ کی ذات دے گی. انسان اجر نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا. اللہ کی ذات اجر دینے والی ہے. کسی کے ساتھ مخلصی کریں، کسی کے ساتھ اچھائی کریں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یہ انسان نہیں دے سکتا. اور اللہ کے لیے آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ اچھا کریں. انسان کے لیے کچھ کرتا ہے نا تو وہ پھر اس سے توقع رکھتا ہے کہ مجھے جوابی طور پہ بھی یہی سب کچھ دے گا. لیکن جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ توقع جو ہے نا وہ صرف اتنے سے کے لیے نہیں ہے، توقع تو اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے آپ کے لیے بہترین کر دیتا ہے. تو جناب یہ تھیں ایسی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہمیشہ کی طرح. اچھا ایک چیز آپ لوگوں سے چھوٹا سا شکوہ ہی کہہ لیں کہ شکوہ بھی اپنوں سے ہی ہوتا ہے. آپ لوگ ویڈیو میری دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. اگر چینل سبسکرائب آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ میری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سے واچ نہیں کرتے. بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملیں اور آپ میری نوٹیفیکیشن سے ویڈیو واچ کریں. اس کے علاوہ آپ لوگ جو بھی مجھے ٹاپک کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں، اس پہ ویڈیو بنائیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ٹائملی وہ ویڈیوز بنا لوں. مزید آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کی رائے ہوگی، آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہوگا، آپ لوگ مجھے ٹاپکس بتائیں کن پہ آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ ان پہ ویڈیو ضرور بناؤں گی. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.